اب میں عالی قدر اور عالی مرتبت صدر جلسہ پروفیسر قور محمد امین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے سامعین کو مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکٹرن سے ایک دو مرتبہ مجھے موقع ملا، جس میں ایک موقع مولانا انصر صاحب کے سلسلے میں جو تعزیتی نشست ہوئی تھی وہ تھا۔ اس وقت یہ میرا شدید احساس تھا کہ کہاں میں اور کہاں مولانا انصر صاحب، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج اس احساس کی شدت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ کہاں اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کا بھی اعجاز، اور پھر اس کے اوپر کچھ عرض کرنا، تو یہ عرض کرنا نہیں بلکہ اس کو یوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھنا، یہ ایک سمجھنے کی کوشش ہے اللہ کی کتاب کے اعجاز کو۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام مقالے، یہ میں ایک رسمی بات نہیں کہہ رہا، یہ میری ایک میرا قلبی احساس ہے، اور اس کی کچھ معروضی بنیادیں بھی ہیں کہ تمام ہی مقالہ نگار حضرات نے کئی پہلوؤں سے اعجاز قرآن کے اوپر بہت مفید باتیں کہی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مقالوں کو مزید مرتب کر کے اور ریوائز کر کے ایک کتابی شکل میں ضرور شائع کیا جائے۔ اس سے انشاءاللہ اعجاز قرآن کو سمجھنے کے جو لوگ متمنی ہیں ان کو ایک بہت اچھا ریسورس ملے گا۔ یہ میرا احساس ہے اور یہ میری ایک تجویز ہے۔ تیسری بات کے طور پر میں اپنے 3 نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں مقررین کے تخصیص کے بغیر جو کچھ بھی ان کی معروضات تھیں، جو کچھ انہوں نے پیش کیا، اس پہ مجموعی لحاظ سے اسے یہ 3 نکتے مجھے برآمد ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، صرف وہ 3 نکتے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ دور حاضر میں اعجاز قرآن کو سمجھنے کے تعلق سے جو کوانٹیٹیو سائنس ہے، جدید کوانٹیٹیو سائنس، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز ہے کوزمولوجی، یہ بہت جنرل ٹرم ہے، علم کائنات۔ کوزمولوجی کا ایک پیرایا عقیدہ ہے کہ نصوص سے جو بیان یونیورس کے بارے میں نکل رہا ہے اسے مرتب انداز سے پیش کر دیا جائے۔ دوسرا اس کا جو پیرایا ہے کوزمولوجی کا وہ فلسفہ ہے۔ تیسرا پیرایا جو ہے وہ سائنس ہے، لیکن سائنس میں بھی کئی طرح کے سائنس ہے، پلوریلٹی ہے سائنسز کے اندر۔ طب یونانی بھی ایک سائنس ہے، طب مغربی بھی ایک سائنس ہے، اور دونوں سائنسز میں بہت بنیادی فرق ہے۔ طب مغربی جو ہے وہ کوانٹیٹیو سائنس ہے، طب یونانی جو ہے وہ کوالٹیٹیو سائنس ہے، اور اسی لحاظ سے بحثیت مجموعی جو سارے ٹریڈیشنل سائنسز ہیں وہ کوالٹیٹیو سائنسز ہیں، اور جو ماڈرن سائنس ہے وہ کوانٹیٹیو سائنس ہے۔ تو آج کے دور میں یہ چیز بہت حاوی ہو گئی ہے کہ قرآن کے اعجاز قرآن کو کوانٹیٹیو سائنس کے پہلو سے دکھایا جائے۔ یہ چیز بہت ذہنوں کے اوپر غالب ہو گئی ہے، جو کہ ایک بڑی مشکل پیدا کر دیتی ہے، اور جو اس پورے فن کو، اس پورے موضوع کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اور اصل موضوع جو ہے وہ خبت ہو کے رہ جاتا ہے، اور کچھ غیر متعلق باتیں، بلکہ بعض کافی مخدوش باتیں جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ تو آج کی اس سیمینار میں تقریباً تمام ہی مقالہ نگار حضرات نے اس پہلو کو پیش کیا کہ یہ جو کوانٹیٹیو ماڈرن سائنس ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے اعجاز قرآن کو سمجھنے میں۔ سو this amounts to a liberation from trying to base اعجاز قرآن on linking it with quantitative science۔ یہ ایک طرح کا لبریشن ہمیں آج محسوس ہوا، ایک طرح کی آزادی محسوس ہوئی، اور زمین ہموار ہو گئی
اعجاز قرآن کو صحیح بنیادوں پر اور جو زیادہ اہم بنیادیں ہیں ان پر سمجھنے کی ایک زمین ہموار ہو گئی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے وہ بنیادی طور پر بلاغت اور فصاحت اور بلاغت کے عنوان سے ہے، لیکن یہاں بڑی دو قیمتی باتیں سامنے آئیں کہ فصاحت اور بلاغت کا ریفرنس کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں بڑی ایک اہم بات سامنے آئی کہ فصاحت اور بلاغت کا اصل ریفرنس ہوتا ہے تاثیر۔ تو امام فراہی کے نقطہ نظر کی بنیاد پہ جو بات کی گئی وہاں پر یہ لفظ تاثیر آیا، تاثیر ہے اس کے اندر۔ اور اگر قرآن کی جو منفرد تاثیر ہے اس کو اور بھی اس کو اور بھی زیادہ اگر سیلف ایویڈنٹ بنانے کے لیے کوئی لفظ تلاش کیا جائے تو معرفت بخشی، معرفت ایک ایسا لفظ ہے جس کے مفہوم کو ہم سب سمجھتے ہیں، میں اس کو کھولنے کے لیے کچھ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس فصاحت و بلاغت بنیاد ہے، بنیادی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی چیزیں ممتنع ہیں، لیکن یہ بنیادی چیز ہے اعجاز قرآن کو سمجھنے کے لیے فصاحت و بلاغت۔ لیکن فصاحت و بلاغت کا بنیادی حوالہ کیا ہے؟ تو بنیادی حوالہ تاثیر یا حصول معرفت، اس میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا قرآن کریم کا۔ اور دوسرا نقطہ فصاحت و بلاغت کے تعلق سے یہ آیا کہ فصاحت و بلاغت میں حرف و معنی کا ربط ہے، مجموعہ۔ فصاحت نہ صرف محض حرف سے وابستہ ہے، نہ صرف معنی سے وابستہ ہے، بلکہ حرف و معنی کا جو مجموعہ ہے، جو آمیزہ ہے، اس کا وہ ہے بلاغت کی۔ بڑی اہم باتیں میرے لحاظ سے دو بہت اہم باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ افرم ہوا کہ قرآن کریم کا اعجاز بنیادی طور پر فصاحت و بلاغت سے وابستہ ہے، لیکن یہ کہ فصاحت و بلاغت کا بنیادی حوالہ تاثیر و حصول معرفت ہے، اور دوسری طرف یہ کہ بلاغت اور فصاحت کے تحت حرف و معنی کا مجموعہ اور امتزاج آتا ہے، نہ محض حرف آتا ہے، نہ وہ آتا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو ابھر کے آئی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے عربیت ضروری ہے۔ کوئی آدمی عربیت سے بالکل واقف نہ ہو، عربی زبان ایز اے فینومینن اس سے وہ بالکل واقف نہ ہو، اور پھر وہ قرآن کے اعجاز کو سمجھ سکے، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو قرآن کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے عربیت ضروری ہے۔ اس پہ عربی زبان کا ماہر ہو تو کیا کہنا، بہت پسندیدہ ہے، لیکن اگر ماہر نہ بھی ہو تو کچھ ایسی علمی کتابیں جو عربیت کو دوسری زبانوں میں پیش کر دیتی ہیں، مثلاً ایک میسینیوں کی مجھے ایک کتاب یہ آتی ہے دا راک اینڈ دا اوتھ، جس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ عربی زبان کے اسٹرکچر میں ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ اس میں ایک معنی بندھے رہتے ہیں، آزاد نہیں ہوتے کہ جو چاہے معنی پہنا دے الفاظ کو، تو الفاظ کے معنی بندھے رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں کوئی تحدید پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان معنی سے بے شمار ذیلی معنی نکلتے چلے آتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب امتزاج ہے عربی زبان کا، اور اس کا تعلق بہت obvious ہے۔ آپ میں سے جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا جو ہے وہ جو مادہ عربی زبان میں جو مادہ ہے، اور پھر اشتقاق، اس سے وہ عبارت ہے۔ تو ایک پڑھے لکھے آدمی کو اگر یہ بھی بتا دیا جائے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ تجزیہ میسینیوں کا پیش کیا، تو اس سے کچھ اس کو ایک مس ہو جاتا ہے عربیت سے۔ تو تیسری چیز میں یہ ابھر کے سامنے آئی آج کی گفتگو میں کہ اعجاز قرآن کے لیے عربیت ضروری ہے۔ تو میں بہت مشکور ہوں ادارے کا کہ انہوں نے اتنے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمت کی اتنے بڑے موضوع پہ سیمینار کرنے کی، یہ تو پہاڑ موضوع ہے۔ اور پھر میں ان تمام مقالہ نگاروں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے کافی محنت کر کے، ان کے مقالے پڑھنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ صرف دفعہ وقتی کے لیے انہوں نے چیزوں کو مرتب نہیں کیا تھا، بلکہ کافی محنت سے کیا۔ اس میں مجھے کئی ہسٹوریکل اور ٹیکنیکل تفصیلات اور جائزے کے کئی فریم ورکس
یعنی فیکچول باتیں بھی اور کانسیپچول باتیں بھی، اس میں بہت ساری جو متعلق ہیں اعزاز قرآن کے مسئلے سے، بہت ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں. تو آخر میں پھر یہ اپنی اس خواہش کا اعادہ کروں گا کہ ان مضامین کو مرتب کر کے ایک کتاب کی شکل میں ضرور شائع کیا جائے اور اس کو مشتہر بھی کیا جائے. یہ بھی ضروری ہوتا ہے. وہ عامیانہ مثال ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو آج کے دور میں جب غلبہ ہے ایسی چیزوں کا، رطب و یابس کا، تو صدا و صحرا ہو کے رہ جاتی ہیں بعض اہم آوازیں. تو اس کی ایک مناسب پبلسٹی بھی ہو، جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ایک ڈیجیٹلائزڈ ورژن بھی ہو، یا ڈیجیٹلائزڈ اس میں ایک جز ہو اس کے اندر، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ ایسی اور ایسی چیز آ چکی ہے. بہت سارے لوگ متمنی ہوتے ہیں اعزاز قرآن کو سمجھنے کے، تو ان کے سامنے اگر یہ بات آئے گی کہ اعزاز قرآن پہ یہ چیز آئی ہے، تو ضرور انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے طور پر اسے اپلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اس ٹیکسٹ کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.